اٹھانے کہاں دیتے تھے. ایک کتاب ہے ریسرچ فرام سنی بکس، یہ ہم نے 2002 میں بہت بھاری کتاب ہے، تقریباً اس کے 2000 یا 1500 صفحے ہیں، پنڈی کے ایک بندے نے لکھی تھی کسی وہابی کے جواب میں. جب شیعوں کو کہا گیا تھا یہ کافر ہیں تو انہوں نے پھر رد اس میں جواب لکھی تھی، اس کا جواب آج تک نہیں آیا، اس پہ پابندی لگ گئی، پاکستان میں یہ کتاب نہیں چھپے گی. ریسرچ فرام سنی بکس، اردو میں نام تھا تحقیقی دستاویز. اتنی خطرناک کتاب تھی کہ اگر کوئی اہل سنت پڑھ لے میں نہیں سمجھتا وہ شیعہ نہیں ہوگا. ساری اہل سنت کی کتابوں کے ریفرنسز کہ کہاں کہاں رسول خدا کی توہین ہے، کہاں کہاں ازواج کی توہین ہے، عجیب عجیب وہاں سے نسخے کتابیں لکھی گئی تھی. پھر جب پابندی لگی تو ہم نے اس کو سی ڈی میں ڈال دیا. سی ڈی میں ڈالنے کے بعد 2002 2003 2004 میں ہم نے ہر جگہ اس کتاب کو پھیلا. الحمدللہ اس سے بہت سارے لوگ شیعہ ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعا ہماری کتابوں میں. اب سلمان رشدی آپ اس کو گالی دیتے ہو، ڈنمارک کے لوگ ہیں رسول خدا کے کارٹون بناتے ہیں، آپ ان کو گالیاں دیتے ہو. آج تک کسی نے نہیں سوچا یہ چیزیں لاتے کہاں سے. یہ ساری چیزیں جو نبی پر الزامات یا توہین کے الزام لگاتے ساری کتابوں میں موجود ہیں. آپ پہلے کتابوں کا صفایا کرو نا. لیکن نہیں، ہمارے لیے بخاری عزیز ہے، رسول خدا عزیز نہیں ہے. ہمیں مسلم کا احترام ہے، بخاری کا احترام ہے. ہم کلینی کافی اس میں بھی خود بہار الانوار میں کچھ ایسی روایات ہیں جن میں مولا علی کی توہین ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہماری کتابوں میں نہیں ہے، موجود ہیں. اور ہمارے ہاں سب سے پہلے جس نے یہ علم بلند کیا تھا وہ آیت اللہ طباطبائی صاحب تھے. یعنی ہمارے حوزے میں بھی یہ اختلاف تھا کہ آپ کی کتابوں میں جو ایسی روایات ہیں جس میں توہین اہل بیت ہے ان کو نکالا جائے. پھر بہار الانوار کا بھی ایک آیت اللہ محسنی جو افغانستان کے تھے، مرحوم ہو گئے، انہوں نے بہار کا خلاصہ لکھا. وہ روایت انہوں نے نکال دی جو ضعیف تھیں یا جن میں خدشہ تھا اہل بیت کی توہین ہے، بہار کا خلاصہ بنا ہے. وہ بھی ابھی چھپ چکا ہے، ایران میں بھی اردو میں شاید نہیں چھپا. تو ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں تھیں، لوگوں نے صفایا کیا. اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے آج تک نہیں کہا کہ ہماری کتابیں صحیح ہیں. کسی کتاب کے سامنے لفظ صحیح موجود نہیں ہے. ہم نے کہا اس میں ضعیف بھی ہیں، اس میں قوی بھی ہیں. جو ملا پہلے انہوں نے مٹیریل کو جمع کیا، بعد میں آنے والوں کا کام تھا کہ اس کی چھانٹی کریں، اس میں جو صحیح ہیں اس کو چھانٹا جائے. تو ہمارا یہ کام ہو رہا ہے. تو اہل سنت کا بھی ہونا چاہیے کہ وہ حدیثیں، وہ روایات جو ضعیف ہیں، جن سے یہ ملے کہ رسول خدا کی توہین ہو رہی ہے یا نبی کی بیوی کی توہین ہو رہی ہے، وہ ایسی ہیں میں ممبر سے پڑھ بھی نہیں سکتا. لیکن اگر آپ تحقیقی دستاویز کو نیٹ پہ سرچ کریں، اگر نہیں ہے تو مجھے میسج کر دیں، ساری کتاب آپ کو بھیج دوں گا، اس میں سارے حوالے جات موجود ہیں. تو ہر مسلم کو، ہر مومن کو، ہر جوان کو یہ کوشش کرنی چاہیے وہ خود ریفرنسز پڑھے، خود اپنی کتابوں کو پڑھے. تو وہاں سے جو دین ملے گا وہ اور ہوگا، اور جو دین ان کے مفتی بتا رہے ہیں وہ دین اور ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو پہلا سوال جو انسان کو سوچنا چاہیے کہ رسول خدا کے بعد، اب یہ بات تو مسلم ہے کہ کوئی کربلا تھی، کوئی حسین تھے، کوئی حسین کے بچے تھے، اور اسی کربلا میں صرف شہید نہیں کیا گیا. شہید ہونے کے بعد ابن سعد نے کہا اچھا یہ جو تاریخ کربلا مقاتل کی کتاب یہ بھی اہل سنت نے لکھی ہے. مقاتل لکھنے والے بھی اہل سنت ہے کہ یہ کہیں کہ اس میں کوئی ملاوٹ ہو، ایسا کچھ نہیں. اس نے کہا، ملعون نے کہا کہ جس کی جو لاشیں ہیں وہ اپنی لاشوں کو لے جائے. جو قبیلہ اپنی علی اکبر کے لاشے کو بھی لے جایا گیا، لیکن فرماتے امام حسین کا لاشا بچ گیا تھا. اس لاشے پہ یعنی صرف شہید نہیں کیا، اور سب جانتے ہیں کہ امام حسین شہید ہوئے گودی قتل کا، ایک ایسی جگہ جو نیچے تھی. بی بی زینب کہتے ہیں تلہ زینب، ایک ایسی جگہ جو جگہ اوپر تھی. امام حسین سطح زمین سے نیچے شہید ہوئے تھے. ایک گودی تھی، نچلی جگہ تھی. ایک انسان کو شہید کر کے وہاں سے نکال کے زمین کربلا پہ لایا گیا اور کہا اس پہ گھوڑے دوڑا. اتنا عناد، اتنی دشمنی مجھ سے تھی؟ نہیں. حسین سے. کون حسین؟ جس کا کلمہ پڑھتے تھے، جس کے نانا کی نمازوں میں نام لیتے تھے. اسی حسین کے بدن پہ لاشیں. بھائی یہ ظلم تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سوچا جائے کہ یہ کر کیوں رہے ہیں. کون سی ایسی امت ہوگی جو اپنے نبی کے نمازوں کو مارے؟ یہی اسی نقطے پہ اگر مسلمان سوچے، اگر واقعا اسے اپنی قبر کی پرواہ ہے تو وہ جائے گا تاریخ کی کتابوں کو اٹھائے گا اور سوچے گا. سوال یہ نہیں کہ یزید خلیفہ بنا، اس کا باپ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے بیٹے کو بٹھا لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح پاکستان میں سیاسی پارٹیاں باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، باپ کے بعد بیٹی آتی ہے. یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا کیسے آیا. بھائی حاکم تھا، اس نے بیٹے کو بنا دیا، اس کے پاس پاور تھا، اس کے پاس لشکر تھا، اس کے پاس پیسہ تھا.
سوال یہ آئے کہ اس مسلم معاشرے میں یزید جیسا حاکم بنتا ہے اور اس وقت کا مسلمان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. یزید کو مان لینا یہ بڑی بات ہے. جو ممبر پر جا کر شراب پیتا ہے، جو دین کو تباہ و برباد کرتا ہے، جو فساد پھیلاتا ہے. پہلے جتنے حاکم تھے وہ برملا دین کے مخالف نہیں تھے. یہ خود اپنی تاریخ میں لکھتے آئے کہ اس کے وقت کے جانشین، یہ تو امیر شام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ شراب کی حالت میں مفتی شراب کی حالت میں جا کے نماز پڑھائے، 2 رکعت 4 رکعت میں پڑھاتے. بھائی آپ تاریخ پڑھتے کیوں نہیں ہو کہ کیا حال ہوا مسلمانوں کا؟ یہ دین تھا جو رسول خدا لے کر آئے تھے، یہ اسلام تھا جو رسول خدا. جب مغلوں نے عباسیوں پہ حملہ کیا، مغلوں نے فرماتے جب عباسی دربار میں ہم جاتے تھے کہ ایک دربار سے 300 عورتیں نکلتی تھی. یہ اسلام نے تجھے سکھایا تھا کہ تم 300 کنیزیں رکھو اور بیت المال سے اس پہ خرچہ کرو. فرمایا جب ان کے گھروں پہ حملہ کیا تو ان کے مفتی الیاذ باللہ قوم لوط کی طرح لواط کی بیماری میں مبتلا تھے. ان کے مفتی جب ان میں یہ بیماری تھی تو ممبر پہ جاتے تھے، فتویٰ دیتے تھے. آپ دیکھیں قرآن کو مس یوز کس طرح کیا گیا. کیوں نہیں پڑھتے آپ لوگ یہ کہ عباسی کی حکومت میں مفتیوں میں یہ بدکاری کی ان کے اندر صفت تھی اور اپنے اس عمل کے لیے جواز پیش کرتے تھے. کیوں؟ جب زیارت عاشورہ میں آؤں گا آپ کو سمجھ آئے گی. امام حسین بنی امیہ کی پوری نسل پہ لعنت بھیجتے ہیں، مروان کی نسل پہ لعنت بھیجتے ہیں. معصوم لعنت کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کو تباہ کیا. ان کی نسلوں نے، اب قرآن کی آیت پڑھوں گا، اللہ کی آواز آتے ہے حبیب ان کو نخوفہم، میں ان کو ڈراتا ہوں، لیکن ان کے طغیان میں اور اضافہ ہوتا ہے. یہ اور باغی ہوتے ہیں، یہ اور میرے دین کے مقابلے میں آتے ہیں. تو ان کے مفتی ممبر پہ جاتے تھے، جواز پیش کرتے تھے قرآن سے. کہتے تھے دیکھو آخرت میں یہ لذتیں جو دنیا میں ہیں یہ لذتیں آخرت میں بھی ہوں گی. کہ آخرت میں حور بھی ہے، غلمان بھی ہے. تو حور سے بھی تم لذت لوگے، یعوذ باللہ غلمان سے کون سی لذت لی جائے گی؟ یہ قوم لوط والی لذت غلمانوں سے لی جائے گی. جواز پیش کرتے تھے اپنے گناہوں کا. اور یہی جواز، یہی سوچ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ معصوم بنی امیہ کی آئیڈیالوجی پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اس فکر پہ لعنت بھیج رہے ہیں جس نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا. اور یہی مفتی، یہی ملا آپ طالبان میں چلے جائیں، کہتے تھے اگر جنگ کی حالت میں بیوی ساتھ نہیں ہے تو مرد کے ساتھ زنا کر سکتا ہے. کہتے تھے جنگ کی حالت میں حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، شدید کراہت شدید ہے. جائیے آپ، یہ جواز جہاد النکاح یہ فتویٰ کہاں کی تھی؟ یہ کہاں سے نکلی؟ یہ قرضاوی جو مصر کا ملا تھا یہ کہاں سے نکلا؟ فتویٰ دی اس ملعون نے کہ جہاد النکاح کر تم پر واجب ہے. عورتوں نے اپنی عزتوں کو پامال کر دیا. شادی شدہ عورتوں کی عزتیں، کتنے زنا زادے ان کے جہاد النکاح سے پورے یزیدی قبیلے کی 400 لڑکیاں تباہ و برباد ہو گئی، صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو مس یوز کیا. اور مس یوز کیوں ہوا؟ جب تم دین اسلام صحیح دروازے سے حاصل نہیں کرو گے تو شیعو فخر کرو کہ تمہاری نسلیں بچی ہوئی ہیں کیونکہ تم نے علی بن ابی طالب کو فالو کیا. صلوات پڑھے محمد و آل